الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 سے ہو رہا ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 28 اور 29 پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے اس پورے رکوع میں سنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں سے آیت نمبر 27 تک آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر سنا، اور رسالت پر قرآن کریم کی حقانیت اور سچائی پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب سنا۔ اب ان جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں میں آخرت کا اور قیامت کا ذکر ہے، مرنے کی بعد والی زندگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے جو مرکزی مسائل ہیں وہ تین ہیں۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے اور قرآن مجید کے مرکزی مضامین کون سے ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے مرکزی مسائل جن کو امہات المسائل کہا جاتا ہے وہ تین ہیں: توحید، رسالت اور قیامت، مطلب مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے، عالم آخرت جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان دو آیتوں میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تم منکر ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی جو موت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو پہلی موت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان بے جان تھا، انسان ذرات کی، مختلف ذرات کی شکل میں موجود تھا، اور وہ باپ کی پشت میں ایک نطفے کی شکل میں موجود تھا، تو وہ جب انسان کا بالکل وجود نہیں تھا، وہ عدم میں تھا، تو گویا انسان کے عدم کو، جب انسان کچھ نہیں تھا، بے جان ذرات اور نطفے کی شکل میں تھا، تو اس کو موت سے تعبیر کیا۔ فرمایا تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ یہاں پہلی زندگی کا ذکر ہے۔ تو پہلی زندگی سے مراد کہ جب انسان اس دنیا میں آیا، دنیا میں اس کی ولادت ہوئی، دنیا کی رنگینیوں کو اس نے دیکھا، عالم دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں اسے پہلی زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ یہاں پر دوسری موت کا ذکر ہے۔ تو اس موت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی زندگی گزار کر کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، جتنی بھی اس کی زندگی ہے، گزارنے کے بعد جب اسے موت آتی ہے تو یہ اس کی دوسری موت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اب یہ دوسری زندگی کا ذکر ہے کہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور آخرت میں تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ دو موتوں سے مراد میں نے عرض کیا کہ ایک جب انسان دنیا میں نہیں آیا، وہ نطفے کی شکل میں باپ کی پشت میں موجود تھا، ایک تو وہ موت انسان کی عدم کو موت سے تعبیر کیا گیا، اور دوسرا جب انسان یہ زندگی گزار کر کے
گزارنے کے بعد اس سے موت آئے گی، تو اس موت کا ذکر ہے۔ دو زندگیاں کون سی؟ ایک یہ اس دنیا کی زندگی اور ایک عالم آخرت کی زندگی۔ یہاں ایک کویسچن ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر تو فرمایا ہے، لیکن انسان جب یہ دنیا کی زندگی گزار کر مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو اس زندگی کا یا عالم قبر کا، عالم برزخ کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ عالم قبر اور عالم برزخ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، دو چیزوں کے درمیان اگر کوئی حد ہو تو اس کو برزخ کہتے ہیں، اور سورہ مومنون میں اسی کا ذکر ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو لغوی اعتبار سے تو برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں جو میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی ہے، اس میں انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ قیامت تک اٹھائے جانے تک یہ جو ساری زندگی ہے اس کو برزخ سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے جو عالم قبر ہے، جو قبر کا عالم ہے، وہ بھی عالم برزخ ہے۔ قبر اصل میں علماء فرماتے ہیں اس گڑھے کا نام تو نہیں ہے، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا عالم قبر اور برزخ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کو زمین میں دفنایا جائے، یا چاہے وہ سمندر کی نظر ہو جائے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بس اس کا عالم برزخ اور عالم قبر کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد۔ تو موت کے بعد جو عالم قبر کا زمانہ اور عالم برزخ کا زمانہ شروع ہوتا ہے عالم آخرت تک، اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ عالم برزخ اور قبر کا زمانہ ایسا ہے کہ اس عالم کی جو زندگی ہے وہ کوئی مستقل زندگی نہیں ہے، نہ دنیا کی طرح کوئی مستقل زندگی ہے، نہ آخرت کی طرح مستقل زندگی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، تو اس لیے یہاں پر اس آیت میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم جاؤ گے۔ تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو کہ ہم ہڈیا ہڈیا ہو جائیں گے، بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ فرمایا جس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت اور عالم قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ جو موت ہے، زندگی کی اللہ نے نعمت دی ہے، پھر موت کی ایک نعمت ہے، تو اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زندگی تو نعمت ہے، لیکن موت کس طرح نعمت ہے؟ تو بھائی موت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر موت نہ ہوتی تو پھر ہماری اللہ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ مرنے کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، نیک لوگوں کے لیے۔ تو آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں تو ان کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم اس عالم دنیا سے کوچ کریں گے اور ہمارے اوپر موت آئے گی، تو اس لحاظ سے موت نعمت ہے۔ اور دیکھو اگر یہ موت نہ ہو تو آج جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، تھوڑا سا فرض کرو اور سوچو کہ اگر آج اس گھر میں ہمارا باپ بھی ہو، دادا بھی ہو، پردادا بھی ہو، لکڑ دادا بھی ہو، ان کے بچے بھی ہوں، ساری ان کی فیملیز بھی ہوں، اتنے بڈھے بڈھیاں جمع ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ گھر ہمارے رہنے کے لیے چھوٹے ہو جائیں۔ تو موت بھی اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آگے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ تو وہ نعمتیں تھیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، پھر اسے موت دے گا، لیکن انسان کی بقا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ نفع اور فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ چونکہ انسان اس کائنات کا اور اس دنیا کا محور اور مرکز ہے، وہی اس کائنات کا دولہ ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اس کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، جمیعاً سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا قصد کیا اور ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات،
اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان برابر کر دیے، ٹھیک ٹھیک ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو محترم سامعین دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق کے بعد دیکھیں یہ جتنی ساری کائنات بچھائی گئی ہے، تو فرمایا یہ سب تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے نفع کے لیے میں نے پیدا کیا۔ یہ زمین، یہ سورج چاند ستارے، یہ شجر و حجر، یہ زمین سے اگنے والا سبزہ، اناج، غلہ، پھل، یہ سارے کے سارے ان کا فائدہ انسان کو ہے۔ بلکہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مضر ہیں، جو جن کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں، حشرات الارض یا کچھ ایسے زہریلے کیڑے مکوڑے، تو ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کا قصد کیا، اور اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا۔ یہاں قرآن کی آیت میں ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے پہلے یہ بنایا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر آسمانوں کو بنایا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی ہے، زمین کو پہلے پیدا کیا گیا ہے، آسمانوں کو بعد میں بنایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر درمیان میں سما کا لفظ ہے، اور سما عربی زبان میں اہل علم جانتے ہیں کہ ترتیب کے لیے آتا ہے۔ البتہ سورۃ النازعات جو آخری پارے میں ہے، تیسرے پارے میں، وہاں پر اس کا ذکر ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا، زمین کو آسمانوں کے بعد اللہ نے بچھایا ہے۔ تو وہ آیت اس کے منافی نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر آسمانوں کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو زمین کا بچھانا اور چیز ہے اور زمین کا پیدا کرنا اور چیز ہے۔ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، البتہ اس کو بچھایا آسمانوں کے بعد گیا، تو اس طرح دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اب یہ 7 آسمان قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بالکل واضح طور پر اعلان کر رہی ہے، اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ قرآن کے صفحات پر موجود ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ اب کوئی سائنسدان اور فلاسفر آ کر یہ کہے کہ نہیں 7 آسمان تو نہیں ہے، 9 آسمان ہیں، یا کوئی اور تعداد بتا دے، کم بتا دے یا زیادہ بتا دے، تو ہم اس کے اس سائنسی نظریہ کو غلط کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ اس لیے اگر کوئی سائنسدان کہتا ہے، کوئی فلاسفر کہتا ہے کہ 9 آسمان ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا 7 سے کم ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے احکام ذکر کیے ہیں اور جتنی باتیں یہ ذکر کی ہیں، تو یہ بالکل قطعی ہیں، یقینی ہیں، 100% ہیں۔ دن کے دن ہونے میں شک ہو سکتا ہے، رات کے رات ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو باتیں ہیں ان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اب کوئی سائنسدان اس کے مقابلے میں آ کر کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو ٹھکرائیں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کوئی سائنسی علوم کی کتاب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو سائنسی علوم کے تابع کریں۔ قرآن مجید تو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طریقے معلوم کریں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا نبی اور پیغمبر کیسے راضی ہوگا، ہماری اخروی زندگی کیسے بنے گی اور کیسے ہمیں وہاں نجات ملے گی جہنم کے عذاب سے، اور دنیا میں ہم رہ کر انسانیت کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد تو یہ ہے، قرآن کوئی سائنسی علوم کی کتاب نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سائنسی علوم کے تابع کریں۔ ہاں اگر کوئی سائنسی نظریہ اور سائنسی علم قرآن کے تابع ہو جائے تو ہو جائے، لیکن قرآن مجید اصالتاً اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں ماضی کے اندر آج جو ہمیں یورپ دہریہ نظر آتا ہے، لا مذہب نظر آتا ہے، وہاں پر لوگ بے دین ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو علماء تھے یا ان کے جو اسکالرز تھے، ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کو سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، شروع میں جب انہوں نے آسمانی کتابوں کو سائنسی علوم کے تابع کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑے کامیاب بھی رہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو یہ آسمانی کتاب میں یوں آ گیا اور یہ سائنس میں یوں ہے۔ اب کوئی
آدمی اگر کوئی سائنسدان ایسا ہوتا جو ایسا نظریہ پیش کرتا جو آسمانی کتاب کے مطابق نہ ہوتا تو لوگ اس کو جلا دیتے، اس کو نظریات اس کو جو ہے نا وہ مار دیتے۔ شروع میں تو وہ بہت کامیاب رہے، لیکن بعد میں جب نئے فلاسفر اور نئے سائنسدان آئے اور جدید سائنس نے جنم لیا، تو جس نے پہلے جو جتنے بھی سائنسدانوں کے نظریات اور خیالات تھے ان کو باطل قرار دیا، تو اس وقت مذہب بالکل ٹھپ ہو گیا اور سارے کا سارا یورپ یعنی دہریہ اور لامذہب ہو گیا۔ اس لیے سائنسی جو علوم ہیں، جو سائنسدانوں کے نظریات ہیں، وہ قطعی اور یقینی نہیں ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کل آج تک جو سائنسدانوں کا نظریہ 100% مسلم ہے، میں بھی آنے والا کل کا سائنسدان اس کو غلط ثابت کر دے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے پہلے سائنسدان گزرے ہیں تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے جس چیز کو صحیح کہا آج کے زمانے کے سائنسدان اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے سائنس کا علم ظن پر مبنی ہے، تخمین پر مبنی ہے، اندازے پر مبنی ہے، تجربات پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی جو علم ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے، 100% درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی شک کی یا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے کہیں گے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ 7 آسمان ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چھوٹی چیزوں کا، بڑی چیزوں کا، مجملات کا، مفصلات کا، ہر ذرے ذرے سے، ہر کائنات کی ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کو کلیات کا علم تو ہے لیکن جزیات چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29، اس میں آخرت کا ذکر بھی ہے، مرنے کی بعد کی زندگی کا ذکر ہے کہ دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر انعامات اور احسانات کیے ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عدم سے وجود میں لایا، اس نے ہمیں زندگی بخشی، کیسے پھر ہم کیا ہے ہمارے اوپر موت آئے گی اور پھر عالم آخرت میں جائیں گے، اور اللہ نے یہ کائنات اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ سارے انعامات اور احسانات ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ پھر تم ایسی ذات کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیوں منکر ہو، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔